والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واخلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بيدي الحسن قد أخمد وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أزيد له ودخل معه تحت الكساء. اللهم
قد أقبل وقام السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصار فدنا الحسين نحو القصار فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أنت أذن لي أن أكون معكما تحت القصار فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي على ذي العبد على معهما تحت القصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم وهو مع لديك تحت القصار فأقبل علي نحو القصار فقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت القصار قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب الياغي قد أزد الأرض قد علي تحت القصار ثم أتيت نحو القصار فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصار قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أزد الأرض فدخلت تحت القصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت القصار أخذ برسول الله بطرفي القصار وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وتسحرهم تسحيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار. فقال الأمير جبريل يا ربي ومن تحت القصار فقال عز وجل مع بيت النبوة ومع دين الرسالة هم فاطمة وأبوها بعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتحزن
لي عبد الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم على زد لغفى مثلا من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام يغنيك السلام ويخشك بالتحية والإكرام ويقول لك يا عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فعلى زنين ندخل معكم فعل عدل يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا عميد وحي الله إنه نعم قد أذنت لكم فدخل جبرائيل وعلاه تحت الكساء فقال لعبيد الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لعبي يا رسول الله يغفرني ولجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وشفعني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرب وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرتهم إلى أن يتفرقوا فقال علي ثم لا يفوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله عنا ولا مهموم إلا وكشف الله عنا ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. فقال علي ولا يفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 مجلس منسوخ ہے
اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس کی نگاہوں میں کیا امام مذہب اسلام میں ہوئے یہ مذہب وفا کا اکیلا اشکوں سے سجا دے کاٹنے سے بطور ہاتھ دیکھ کر سین مقتل کو جو اشکوں سے سجا ہر قطرے کو تاریخ بنا دے
شبیر ہر وقت کے ہونٹوں کی پکار ہم تو آواز سے آواز ملا والدی کا سوال سلام سے والدی کا سوال اپنے مطلب میں کروں مطلب انوار کی بات اپنے مطلب میں کروں مطلب انوار کی بات یا نبی کی کروں یا حیدر کرار کی یا نبی کی کروں یا حیدر کرار درود محمد علیہ اپنے مطلب میں کروں
میں کروں مطلع انوار کی اور احد میں خیبر و خندق میں بجز شیر خدا ذکر میں کس کا کروں یہ تو ہے تلوار کی ذکر میں کس کا کروں یہ تو ہے اپنے مطلع میں کروں مطلع انوار اور حاکم شام کے ہاتھوں پکڑیں شہبیات حاکم شام کے ہاتھوں پکڑیں شہبیات ارے یہ تو لگتی ہے کسی شام کے اخبار یہ تو لگتی ہے کسی شام کے اخبار کی اپنے مطلع میں کروں مطلع انوار کی تم تو ہو سرور عالم کی امام سرور تم کیے جاؤ آزاد اور آزادار کی اپنے مطلع میں کروں مطلع انوار کی فاتحہ اور شعبۂ پاکستان شعبۂ ایران اس میں شامل کرتے سوال ساکر میں آپ کے جس مسئلہ سے سور ہے مادر عباس اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام
عباس زیبقا البنین مادر عباس زیبقا رحلت پہ تیری یاد محمد ہے عشق مظلومیت پہ تیری ہے سب کے جگر فگا ارے سجاد کر رہے ہیں یہی بیر بار سجاد کر رہے ہیں یہی بیر بار صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے کلثوم سے نہیں ایک پل بھی بے غم اور مشغول تھی جو خدمت زینب سربت مشغول تھی جو خدمت زینب سربت وہ جان سار زینب جس کے ساتھ ٹکڑے جگر حسن کا ہوا جس کے ساتھ شبیر سے مدینہ چھٹا جس کے ساتھ گھر فاطمہ کا لوٹا گیا جس کے ساتھ گھر فاطمہ کا لوٹا گیا جس کے ساتھ روتی رہی جو فاطمہ زہرا کے بچوں پر جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین اور جس دم سفر مدینے سے شبیر نے بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا عباس نامدار سے پھر رو کے یہ کہا شبیر کو حصار میں اپنے رکھو سر شبیر کو حصار میں اپنے رکھو پاتھوں کمر حفاظت سبت رسول آنے نہ پائے دھوپ جانے بطول آنے نہ پائے دھوپ جانے بطول اگر کوئی زخم آئے گا جسم رسول میں منہ دکھا سکوں گی نہ زہرا کو ایک زینب سے اور حسین سے غافل ہوئے اگر بخشوں گی نہ تجھے سن لو میرے پتر بخشوں گی میں نہ تجھے سن لو میرے پتر چھدنے سے پہلے مشق کے
چھت گئی تو بلا کرنا تو ام البنین مادر یہی بات بڑی ہے زہرا بھرے دربار میں زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے تا دیر تڑپتے رہے عظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے بلند ترین دروازے بنی جہاں تھے ہائے گزر گئی بنی جہاں تھے ہائے گزر گئی افسوس آج مادر عباس مر گئی بعد بطول گھر میں علی کے جو آئی تھی اولاد فاطمہ کی وہ شیدا گزر گئی مصروف ہوا زاری میں رہتی تھی صبح شام وہ غم گزار حضرت شبیر مر گئی جا کے کسی نے سید سجاد سے کہا چلیے سوئے بقیہ قیامت گزر
سر رکھ کے مر گئی آئے جو یاد حضرت عباس با وفا بیٹے کے غم میں مادر ناشاد مر گئی لاشا اٹھا رہے ہیں جوانان ہاشمی اہل حرم میں شور ہے کہ بی بی گزر گئی اے طاہرہ کی آرزو قائم رہے صدا یہ مجلس آخر جو ایجاد کر گئی بنی جہاں سے ہائے گزر گئی افسوس آج مادر عباس مر گئی صلی اللہ محمد وآلِ محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد حضرت امام علی علیہ السلام جب حضرت ام البنین علیہ السلام کو پکارتے تھے تو فاطمہ کا علی تو ام البنین علیہ السلام فرمائیں کہ امام آپ بھی فاطمہ نہ کہتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن بزوجہ ہوتے ہیں ان کو بھی بات آتی ہے تو آپ کا نام پڑا ام البنین بیٹے کا نام پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس سے کہا اور عباس سے کہ یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہیں یہ شہزادی کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو کبھی تو ان کو کوئی مت کہنا آ کر کہنا یہ جو مسجد میں پڑھ رہا ہوں یہ صرف 3-4 بند ہیں ہمارے جارتی کے بزرگ پڑھا کرتے تھے تقریباً 100 سال پرانے اور غضنفر نے بتایا کہ بھائی مظفر عباس بھی اس کو پڑھا کرتے تھے تو 3-4 بند کی زحمت ہے آپ بسم اللہ بارہ جی کے نعرے سلامات ماں بیٹے کی گفتگو قدیم ہے اردو قدیم اور اس کا بھی الفاظ سمجھ میں آپ کی آئیں یا نہ آئیں تو اس کی معلوم ایک روز کا مادر عباس نے عرض کر ایک روز کا مادر عباس نے عرض کر ایک بات میں پوچھوں تو بتا دیجیے دل پر آقا جو کا کرتے ہو
تم بھائی کو اکثر کیا دے گئے ہے خطے غلامی تمہیں ہے در آقا تو بھائی کو کہا ہے نہ کسی نے کیا مول لیا ہے تمہیں فرزند نبی نے. اب مولا پاس جواب دینے سے سنیے گا. یہ سنتے ہی آوازیں دلاور یہ پکارے ہاں مول لیا ہے ہمیں آقا نے ہمارے وہ کون ہادی ہیں ہمارے ہم آپ کے پیارے ہیں وہ زہرا کے پیارے. بحثوں میں اگر آپ سے یہ بے ادبی ہے کہیے میرا نانا بھی رسول عربی ہے. زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو کاندھے پہ محمد نے چڑھایا ہو تو کہہ دو جبریل نے جھولے میں جھلایا ہو تو کہہ دو ان رتبوں میں رتبہ کوئی پایا ہو تو کہہ دو وہ فخر دو عالم ہے امام دو جہاں ہے اسرار لدنی میرے سینے میں کہاں ہے کیا بھول گئی واقعی وہ رحلت حیدر تھا آپ کے زانوں پہ سر فاتح خیبر اس پہلو میں شبیر تھے اس پہلو میں شبر زینب بھی سر خواب تڑپی تھی کھلے سر صحت ہو بدر کو یہ دعا کرتا تھا میں بھی لپٹا ہوا قدموں پہ بکا کرتا تھا میں بھی. آخری بندے پاس اپنے بلا کر مجھے بابا نے کیا پیار اور ہاتھ میرا ہاتھ میں شے کے دیا یک بار فرمایا حسن ہے میرے نو بیٹوں کا موقع عباس رہا ایک تو حسین اس کا ہے موقع فرمایا تھا مجھ سے کہ امام اپنا سمجھنا آقا سے کہا تھا کہ غلام اپنا سمجھنا آقا سے کہا تھا کہ
چاہتا ہوں کہ تمام لوازمات تو توڑ کر میں پڑھ دیں گے یہ بیٹھ کے، حالانکہ مولانا صاحب کی والد جان ہمارے دیکھنا صلی بارے دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کے پچھلے حاجی سید نذیر عباس کی سید محمد زکی نقوی سید ابی حسین سید طاہر نقوی سید محمد سعید نقوی سید حبیب محمود سید عبد عباس سید تنویر خانم سید رسول اللہ سید نواف خانم سید ناصر عباس سید نواف سید شہناز خاتون سید عبد عباس سید اشرف خاتون سید عباس سید شائستہ خاتون سید عباس امین عباس عالم شہر کے سیدہ تحسین فاطمہ سید فاطمہ سید شہباز عسکری اور سید سلامی کے لیے مکمل سے علمی آواز بلند صلوات الحمدللہ الذی لا یبلغ خطأ القائلون ولا یحصی ما أخطأهم ولا یؤتی حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا إلی قیام الدین وما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اربع خصال یسوق بها المرء العفة والأدب والجود والعقل. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم یہاں پر حضرت امیر امین سلام اللہ علیہ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا اسم گرامی فاطمہ اور آپ کے قبیلے کا نام خلاف جس طرح سے خلافی آپ کو فاطمہ خلافی کہا جاتا ہے. آپ کا لقب ام البنین ہے اور آپ کے والد نظام نام ہے ان کا، آپ کی والدہ کا نام ثمامہ ہے. اور آپ کے جو والد ہیں حضرت ام البنین کے، وہ شاعر ہیں، خطیب ہیں، سخنور ہیں، ادیب ہیں. ادب سے ان کی شرف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. اور میرا موضوع بھی ادب رہے گا، لیکن چند جملے حضرت بنی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور پھر ایک حدیث سے بیوی کا تذکرہ کرنا ہے. سخنور ہیں آپ کے 4 فرزند ہیں. اب کیسے نام یاد رکھا جائے؟ 4 فرزند ہیں تو 3 جو آپ کے فرزند ہیں ان کا نام شروع ہوتا ہے این سے. 3 این ہیں اور ایک جعفر ہے. 3 این عبداللہ، عباس، عثمان اور بیٹے کا نام ایک اور بیٹے جو جعفر ہے.
اب خود مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام جعفر رکھا کیوں رکھا، میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا کیوں رکھا؟ فرماتے ہیں میں نے جعفر اپنے بھائی جعفر طیار کے نام پر رکھا اپنے بچے کا نام، اور عثمان کسی اور کے نام پر نہیں بلکہ صحابی رسول عثمان بن مظعون کے نام پر اپنے بچے کا نام عثمان رکھا، اپنے بچے کا نام عثمان۔ آپ کی جو ازدواج کا سال ہے نا وہ ہے سن 24 ہجری، اور مولا کائنات کے ساتھ آپ نے تقریباً 41 ہجری میں مولا کی شہادت ہے، تو تقریباً 17 سال بنتے ہیں۔ ازدواج کے بعد مولا کائنات کے ساتھ آپ نے گزارے کوفے میں، اور اس میں 4 فرزند ہیں اور جن کی تربیت آپ کر رہی ہیں۔ 16-17 سال تک مولا کائنات کے ساتھ مل کر ان کی تربیت کی، اور مولا کے جانے کے بعد پھر 20 سال یعنی 61 ہجری تک آپ ان کی تربیت فرماتی رہی۔ یہ بیوی کا ایک مختصر ظاہری تعارف ہے۔ میں نے چند نکات دیکھے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ بیوی کا نام فاطمہ کلابی ہے، تو 3 فاطمات ہیں ہمارے یہاں، 3 فاطمات ہیں کہ جن کو ہم یاد نہیں کر پاتے، جن کا ذکر ہم بہت کم کرتے ہیں۔ کون کون فاطمہ ہے؟ فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت اسد، اور حضرت فاطمہ معصومہ کم۔ یہ 3 فاطمہ ہیں۔ اگر ان 3 فاطمات کو کوئی یاد کرتا ہے، کیونکہ کوئی یاد نہیں کر رہا، اب جو بھی مومن مومنہ ان کو یاد کریں گے تو یقیناً خاص نظر کرم ان 3 فاطمات کا ان مومنین پر اور مومنات پر ہو جائے گا۔ جس طرح ہم مولا کائنات کو یاد کر دیتے ہیں، ہم امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین کو، ان 3 امام کو محرم سفر کی وجہ سے یاد کر دیتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں مولا کائنات کی شہادت آتی ہے، رجب میں ولادت آتی ہے، تو ان ایام کی وجہ سے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے ان کو یاد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم 5ویں امام سے لے کر 12ویں امام تک ہم یاد نہیں کرتے اپنے امام کو۔ اب جو مولا کائنات کو یاد کرتے ہیں ثواب ہے، مولا حسن کو ثواب ہے، مولا حسین کو ثواب ہے، مولا زین العابدین کو ثواب ہے، یقیناً ہے۔ لیکن ان امام کو جو یاد کرے، جن امام کو کوئی یاد نہیں کر رہا، تو ان کے لیے خاص ثواب کا اہتمام ہے۔ وہ کون امام ہے؟ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام مہدی رضا، امام کی زمانت تک ہم ان ائمہ کو یاد نہیں کر پا رہے۔ اب امام کی شہادت آ رہی، امام محمد تقی کی، ہم کتنے افراد ہیں جو یاد کر پا رہے ہیں؟ آپ مومنین انشاءاللہ یاد کرتے ہیں، میں اپنی بات کروں کہ میں تو یاد نہیں کرتا امام۔ اب ان کا کوئی تذکرہ، اس کو کوئی حیات بخش رہا ہے، ان کو کوئی احیاء کر رہا ہے، تو وہ امام شیشوں کی دعا لے گا، کیونکہ امام نے فرمایا جو بھی ہمارے امر کو احیاء کرے گا ہماری دعائیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ تو یقیناً آج جو صاحب مجلس نے جس بیوی کو یاد کیا ہے، بی بی ام البرین کو، یقیناً ان کا نظر کرم خاص ساتھ رہے گا، اور مولا عباس بھی خوش بھی ہوں گے، راضی بھی ہوں گے۔ آپ بولیں گے مولانا مجلس تو بی بی ام البرین کی، مولا عباس کیوں راضی خوش ہوں گے؟ وہ کیوں خوش ہوں گے؟ بھائی جب ماؤں کو یاد کیا جاتا ہے تو بچے خود بخود خوش ہو جائے گا۔ اب اگر آپ ان کی والدہ کو یاد کریں گے بچہ خوش ہوگا، فرزند خوش ہوگا۔ عرفا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو حضرت ام البرین سے کوئی حاجت لینی ہے نا، تو 100 صلوات مولا عباس کی خدمت میں پیش کر کے بیوی سے حاجت ان کو واسطہ بنانا۔ عنوان سے پہلے ایک حدیث پیش کر کے، کیونکہ اب مرضی ہو گیا سلام ہو گیا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کافی دیر سے ذکر بیوی سن رہے ہیں۔ اب مولا عباس، صحیح ہے نا، آپ کے فرزند ہیں مولا عباس، اب ظاہر وہ خوشنود ہوں گے، راضی ہوں گے۔ مولا عباس علمدار فرزند ہیں۔ جب بھی ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں مولا عباس کی، تو ہم کہتے ہیں بھائی مولا عباس پتہ ہے کیوں شجاع ہے؟ تو ہم کہتے ہیں، سامنے والے کہتے ہیں بتاؤ کیوں شجاع ہے؟ کہا بھائی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فرزند ہیں، اس وجہ سے وہ شجاع ہے۔ تو سامنے والا سوال کرتے ہیں تو محمد حنفی بھی تو مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں، تو کیوں مولا کائنات نے اپنے بچے، آپ دیکھیے گا، اپنے فرزند کو بھیجا محمد حنفی کو، جاؤ جنگ پر۔ وہ جنگ پر گئے، مولا کے سامنے جنگ کر رہے تھے، ان پر خوف طاری ہوا، حزن طاری ہوا، ڈر ایک ان پر غالب آیا۔ کن پر؟ محمد حنفی پر، فرزند ہے مولا امیر المومنین کے۔ پیچھے آ گئے، مولا نے کہا تم پیچھے آ جاؤ، پیچھے آئے، کہا یہ جو تمہارے اندر ڈر اور خوف ہے نا، معلوم ہے کس وجہ سے؟ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری ننیال کی وجہ سے ہے، تمہاری والدہ کی وجہ سے ہے۔ یہ کون ہے؟ فرزند امیر المومنین ہے، لیکن ڈر کر واپس آ گئے، کیوں؟ والدہ کی وجہ سے، خوف ہے اس خاندان کی وجہ سے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا مولا عباس کسی جنگ میں گئے ہوں ڈر کر واپس آئے؟
خوف کے ساتھ واپس آئے ہوں. کیوں بھائی بعض اوقات بچہ اگر بہادر چاہیے ہے نا تو باپ بھی بہادر چاہیے ہے ہمیں اور ماں بھی بہادر چاہیے ہے. اب مولا عباس کیوں ڈر کر واپس نہیں جا رہے؟ اس لیے کیونکہ بابا کو کہتے ہیں امیر المومنین، والدہ کو کہتے ہیں ام البنین. آپ میرے لیے ایک ایسی بہادر خاندان سے، ایک ایسی بہادر شجاع خاندان سے ایک زوجہ کا، ایک رشتے کا انتخاب کیجئے تاکہ میں ان سے لِأَتَزَوَّجَهَا لِي غُلَامًا فَارِسًا، تاکہ مجھے پروردگار اس زوجہ سے، اس خاتون سے تزویج کے نتیجے میں ایک فارس عطا کرے. بھائی فارس کہتے ہیں جنگجو کو، گھڑ سوار کو، بہادر کو، ایسے شجاع فرزند کو کہ اگر میدان جنگ میں آ جائے تو سامنے سے لشکر چھٹ جائے، اس کو فارس کہا جاتا. کہا میرے لیے فارس بیٹا ہو، مجھے وہ چاہیے. اب ہم نے سنا ہے کہ بھائی کربلا کی جو یاد ہے، میں موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں، وہ تو کائنات کے بننے سے پہلے، دنیا کے بننے سے پہلے، عالم کے بننے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے کربلا کی. بالکل یہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا حجابات کے پیچھے کیا ہے. لیکن جو ظاہری آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، تاریخ جو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 61 ہجری میں کربلا کی تیاری نہیں ہوئی، بلکہ کربلا کی تیاری 24 ہجری میں ہوئی کہ جب مولا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار نماز شب میں، پروردگار مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو میرے حسین کے کام آئے، مجھے ایک ایسا فرزند عطا. بہت تیزی سے آپ سننا میں نہیں چاہ رہا کہ زیادہ آپ کو زحمت دوں، بس مولا کیا فرمانے ہیں؟ اربع خصال یسود بها المرء، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سردار بن جاتا ہے. اپنے گھر میں ہوگا سردار ہوگا، کوچے میں ہوگا سردار ہوگا، آفس میں ہوگا سردار ہوگا، قبیلے میں ہوگا سردار ہوگا، بارگاہ میں ہوگا سردار ہوگا، ملک میں ہوگا سردار ہوگا، شہر میں ہوگا سردار ہوگا، گاؤں میں ہوگا، دیہات میں ہوگا سردار ہوگا. 4 خصلتیں پیدا کر دو. کون سی؟ کہا سب سے پہلی خصلت عفت، طہارت، پاکیزگی. دوسری خصلت ادب، تیسری خصلت عقل، چوتھی خصلت جھوٹ. یہ 4 خصلتیں پیدا کر لو، خود بخود سردار بن جاؤ گے. تمہیں کسی ملک پر جنگ تھوپنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تم 7 سمندر پار بیٹھ کر ایران پر جنگ نہیں تھوپو گے، نہیں تھوپنے کی ضرورت. کیوں؟ اگر تم میرے مولا کے قول پر عمل کر لو تم خود بخود سردار. یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایران پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ملک یہ چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی تم مجھے سید مانو، تم مجھے سردار مانو، تم مجھے سردار مانو. اگر نہیں مانو گے نا تو میں پولوں پر دھماکے کروں گا، میں پولوں پر میزائل ماروں گا. تو بی بی ام البنین کی پروردہ خاتون، بی بی ام البنین کے گھر میں پرورش پانے والی خواتین، جب ظالم نے یہ کہا نا کہ میں اس پل پر دھماکہ کروں گا، میزائل ماروں گا، تو ام البنین کی تربیت یافتہ خواتین نے یہ نہیں کہا بھائی بچاؤ ہم گھر میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ پوچھا کون سے پل پر دھماکہ کرے گا، ہم وہیں پر ہیں. کون سے پل پر؟ ان کے پل پر، تہران کے پل پر، دیہات، جہاں تو کہے گا ہم وہاں پر آئیں گے پرچم لے کر. کیوں؟ کیونکہ ام البنین نے سکھایا ہے کہ جب امام وقت پر مشکل حالات آ جائیں، جب دین پر مشکل حالات آ جائیں تو اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں دے دو. ام البنین سلام اللہ علیہ نے 4 بیٹے دیے. اب یہ اہل بیت کی خواتین جو عام خاتون ہیں، بچے کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، جوان کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، شوہر کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، دنیا نہیں کرنی. کوئی رو رہا تھا، کہا نہیں رو کیوں رہے ہو؟ رو نہیں، رونے کی کیا بات ہے، یہ تو شہید ہو گئے. بھائی یہ تربیت کہاں ملے گی؟ یہ تربیت وہاں ملے گی جہاں ذکر ام البنین ہوگا. کیونکہ اس بیوی نے سکھایا جب امام وقت پر، جب دین الہی پر مشکل وقت ہو تو اپنے بچوں کو پیش کرو. حزن نہ کھاؤ، خوف نہ کھاؤ، ڈر نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اربع خصال، یہ 4 صفتیں تم اپنے اندر پیدا کر لو. تو میں ادب پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ادب کیا ہے؟ کیا روایت میں کہا لا میراث کا ادب، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں. آپ ٹینشن میں پریشان ہیں، ایک اچھا بزنس کرنا ہے، ایک اچھی جاب کرنی ہے، ایک اچھی گاڑی ہے، ایک اچھا گھر بنانا ہے، فلاں سوسائٹی میں فلاں جگہ اچھی بات ہے، بنانا چاہیے. مجھے نہیں کیوں بنا لوں؟ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے.
کہا تاکہ میرے بیٹے کے کام آ جائے، تاکہ میرے، اچھی بات ہے بناؤ تاکہ میرے بیٹے کے کام آ جائے. تم زمین بناؤ یا نہ بناؤ، تم گاڑی رکھو یا نہ رکھو، تم بنگلہ بناؤ یا نہ بناؤ، اپنے بچے کو ادب سے ضرور سنوارو، ضرور ادب کا زیور ان کو. لا میراث کا ادب، روایت میں ملتا ہے اگر تمہیں پتہ چلے نا 2 دن بعد تم مر جاؤ گے تو تم کیا کام کرو گے؟ پیناڈول کھاؤ گے، ٹریپے لگاؤ گے، کیا کرو؟ روایت یہ کہہ رہی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم 2 دن بعد مر جاؤ گے تو تم 48 گھنٹے نا 2 دن میں، 2 دن ہے تو پورا 1 دن ادب کو کسب کرنے میں، حاصل کرنے میں صرف کرنے میں. یہ ادب ہے. اچھا ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ادب کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو ادب یہ ہے کہ میری زبان پاک و پاکیزہ ہو جائے، میرے پاس الفاظ فصاحت و بلاغت کا میں اہتمام کروں، ایک یہ ادب ہے. ایک جو دین ادب بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ادب یہ ہے کہ ادب کی تعریف یہ کی گئی، ادب یہ ہے کہ جب تم اس شے کو حاصل کر لو، ادب ایک ایسی شے کو کہا جاتا ہے کہ جب تم اس شے کو حاصل کر لیتے ہو تو تم اعتدال میں آ جاتے ہو. تم اعتدال میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ تم افراط کرتے ہو نہ تفریط کرتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ مولا فرما رہے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطا و مفرطا، تم کسی جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ یا تو کسی کو حد سے زیادہ بڑھا دے گا یا حد سے زیادہ گھٹا دے گا، یہ جاہل ہے. لیکن جو ادب حاصل کر لے، جو مؤدب بن جائے، وہ نہ کسی کو حد سے زیادہ بڑھاتا ہے نہ حد سے زیادہ گھٹاتا ہے. دوسرے لفظوں میں نہ وہ غالی بنتا ہے نہ مقصر بنتا ہے، بلکہ وہ شیعہ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادب آ گیا. اس کا مطلب ہے جو بھی پکا شیعہ ہے نا وہ پکا ادب والا ہوگا، اس کے پاس ادب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیعہ بھی افراط و تفریط نہیں کرتا، با ادب شخص بھی افراط و تفریط نہیں کرتا. بہت تیزی سے مطالب پیش کر رہا ہوں. فرمایا ادب حاصل. ادب کی 3 اقسام ہیں. ایک ادب اللہ کے سامنے، ایک ادب رسول کے سامنے، ایک ادب امام کے سامنے. اللہ کے سامنے جو ادب ہے وہ دعائے کمل سکھا رہی ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت بكل شیء وسعت كل شیء اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت كل احسان. یہ سکھا رہی ہے. یعنی ادب سے پیش اپنے رب کے سامنے جا رہے ہو نا، او پروردگار معاف کر دے، میں گناہ گار، میں مانوں میں گناہ گار، مجھے معاف کر دے. اس طرح سے کسی عارف سے پوچھا بھائی توبہ آدم نے کی معاف کر دیا، توبہ آدم نے کس کو نجات دے دی اللہ نے، لیکن ابلیس کو نجات نہیں دی. کہا اس وجہ سے آدم کو نجات دی، اس وجہ سے دی کیونکہ آدم با ادب تھے. ابلیس کو کیوں نجات نہیں دی؟ ابلیس بے ادب تھا. بھئی وہ با ادب کیسے تھے؟ وہ فرما رہے تھے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار میں نے ظلم کیا، میں خاسرین میں سے ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پروردگار نے کہا جا تجھے بخش دیا. اچھا ابلیس کو کیوں نہیں بخشا؟ وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا قال فبما اغویتنی، پروردگار یہ جو میں نے گناہ کیا ہے میں نے تھوڑی کیا، یہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، تو نے مجھے اغوا کیا، اس وجہ سے میں نے ظلم کیا، گناہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہگار انسان پروردگار عالم کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آ جائے پروردگار معاف کر دے گا. یہ فارمولہ انسان اپنا ادب، دعائے کمل ادب. دعائے عرفہ میں کیا لفظ ہے؟ پروردگار، لیکن ادب کیا ہے؟ مولا حسین کیا سنا؟ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ایسے پیش آؤ ادب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ بات پیش آؤ. ادب. ایک عارف گزرے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی پروردگار عالم کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے، کبھی بھی میں نے پاؤں نہیں پھیلائے. یعنی اس انداز سے سوچا تھا میں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. امام خمینی فرماتے تھے عالم محضر خدا در محضر خدا گناہ نہ ہو. یہ عالم کیا ہے؟ یہ محضر خدا ہے، یعنی حضور الہی ہے. پروردگار مستقل دیکھ رہا ہے، اس کے حضور میں جب وہ حاضر ہو گناہ نہ کرو. آیت اللہ بہجت ایک جگہ گئے، ایک کمرے میں داخل ہوئے حجرے میں، اور دیکھ کر دیوار کو کہنے لگے یہاں پر کیا گناہ کیا تھا کسی نے؟ آیت اللہ بہجت یعنی کیا کسی نے گناہ کیا تھا؟ لڑکے وہاں پر موجود تھے، کہاں گناہ ہو رہا تھا؟ کچھ لڑکے یہاں پر موجود تھے، وہ غیبتیں کر کے گئے. آیت اللہ بہجت نے کہا نکلو اس جگہ سے، فوری نکلو، فوراً چھوڑو اس جگہ کو. یہ فائدے مند جگہ نہیں ہے، یہ ادب ہے. یعنی وہ جگہ چھوڑ دو جو تمہیں ادب سے دور کر رہی، پروردگار سے دور کر رہی. اللہ کے سامنے ادب، یہ ادب. پروردگار عالم کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آؤ، یہ ادب ہو گیا. رسول کے سامنے ادب سے پیش آؤ. رسول کے سامنے ادب کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. آواز بلند نعرہ صلوات. تاریخ میں انسان جا کر دیکھے کس نے رسول کے سامنے آوازوں کو بلند کیا. رسول نے جب قلم مانگا, کاغذ مانگا کہ مجھے دے دو, میں تمہارے لیے حیات بخش نسخہ لکھ دیتا ہوں, تو کس نے شور اٹھایا ہوں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایک اور ادب ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیوں؟ فارمولہ مل گیا, کیونکہ رسول تمہارے جیسے نہیں ہے. رسول تمہارے جیسے نہیں ہے, اس وجہ سے تم رسول کو ایسے نہ پکارو اپنی گیدرنگ میں, جیسے اپنی گیدرنگ میں آپس میں ایک دوسرے کو پکارو. رسول کا ادب. اور رسول کا ادب کیا ہے؟ رسول کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر رسول کہتے ہیں نا یا علی مجھ پر حملہ کرنے کچھ افراد آ رہے ہیں, آپ میں سے بستر پر سو جائیں, تو وہ یہ سوال نہ کریں میں کیوں سوں, میں کیوں سوں, میں تو جا رہا ہوں, مجھ پر مشکل آ جائے گی, آپ کی مشکل میں کیوں, یا علی بستر پر سو جائیے. جی یا رسول اللہ جو حکم ہو سو گا. اب جیسے ہی بستر رسول پر سوئے, سارے احزاب والے جتنے بھی حزب کے کارندے تھے, بڑے تھے, جمع ہوئے, ایک ایک تلوار لے کر یہاں پر تلوار رکھ دی. ایک نے آ کر چادر کھینچی نا, تو مولا کائنات نے اپنی چشمائے مبارک کو کھولا. اس نے کہا ارے یہ تو رسول نہیں, یہ تو نبی نہیں, یہ تو علی ہے, یہ تو علی ہے. کوئی نے کہا علی کو قتل کر دو, تو دوسرے نے کہا نہیں یہ جوان ہے, اور جوان جو ہے وہ جذباتی ہوتا ہے, عقل اس کے پاس کم ہوگی, اس کو چھوڑ دو یہ کچھ نہیں کر سکتا. جیسے اس نے کہا نا یہ جوان ہے اس کے پاس عقل کم ہے, تو میرے مولا نے فرمایا میرے پاس اتنی زیادہ عقل ہے کہ اگر میری عقل کا ایک حصہ دنیا کے تمام پاگلوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی پاگل نہ رہے. میرے پاس اتنی زیادہ عقل ہے. اچھا زمین پر یہ فضائل چل رہے, آسمان پر پروردگار فضیلتیں پڑھ رہا ہے جبرائیل کے سامنے, میکائیل کے سامنے. اے جبرائیل و میکائیل دیکھو یہ دو بھائی تھے, میں نے ان کو بھائی بنایا, نبی اور علی کو. کیا تم بھی اس طرح بھائی بن کر ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان قربان کر سکتا ہے؟ پروردگار اس طرح نہیں کر سکتا. کہا یہ رسول کا ادب ہے, جیسا کہہ رہے ہیں ویسا. اللہ کا ادب, رسول کا ادب بہت تیزی سے. امام کا ادب, جو امام کہہ دے وہ کرو. امام قیام کر رہے ہیں, محمد حنفیہ ہے, مولا آپ نہ چاہیے, آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ نہ چاہیے. امام نے کہا نہیں میں نے طے کر کے نہیں. ابن عباس ہے, مولا آپ نہ چاہیے, مجھے پتا آپ کو قتل کر دیا جائے, آپ شہید ہو جائیں, آپ نہ چاہیے. کہا نہیں میں نے فیصلہ کر دیا, رسول خدا نے مجھے کہا مجھے جانا ہے. صحیح ہے. اور بھی شخصیات ہیں نہ چاہیے نہ چاہیے. تاریخ میں کہیں یہ جملہ نہیں ملا کہ حضرت ام البنین آئی ہوں اور کہتی ہوں فرزند رسول نہ چاہیے. کبھی یہ جملہ نہیں. کیوں نہیں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ادب کے خلاف ہے کہ میں حسین کو مشورہ دوں. یہ ادب کے خلاف ہے. ادب یہ ہے جو حسین کہتے کہہ دو جی قبول ہے. مولا پاسے کا پانی زیادہ بھر لو, جی مولا. خیمے لگا دو, جی مولا. خیمے اٹھا لو, جی مولا. فرات سے پانی لے آؤ, جی مولا. بچیوں کے لیے پانی لاؤ, جی مولا. صفائی کرو, جی مولا. تلوار نیام میں رکھ لو, جی مولا. مہلت مانگ لو, جی مولا. یہ ادب امام سے ادب. اور امام کا ایک ادب جامع کبیرہ میں بِمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ. امام کا ادب یہ کہ میں جب امام کے حضور پیش ہوں میں کہوں مولا یہ جو میں اطاعت کروں گا اللہ کی, یہ قبول نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے. اگر آپ نہ ہوتے. زیادہ جامع کبیرہ کیا کہہ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں, کہا اس طرح سے اپنے امام کے سامنے پیش ہو. اور مولا یہ جو عبادتیں ہیں, یہ جو اطاعتیں ہیں, یہ جو روزے ہیں, یہ جو نمازیں قبول نہ ہو اگر آپ کا وجود نہ ہو, اگر آپ پر درود نہ بھیجا جائے, اگر آپ کی تعریف نہ ہو. امام کے سامنے ہو ادب. اور ادب اگر سیکھنا ہے تو ایک ادب ہم سیکھ سکتے ہیں حضرت حسین. جب مولا کے سامنے آئے نا, ابھی مسائل میں فضائل پیش کر کے پھر مسائل, جب مولا کا نیا اس میں فرس میں لگام فرس میں ہاتھ ڈالا نا تو مولا نے اے ہول تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. واہ وہ اس کا تو ہول نے کیا کہا تھا, فرزند رسول اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہو تو میں بھی کچھ کہتا ہی نہیں, ادب یہ سیدہ ہے. صحیح ہے. اب یہ ہو گیا, اب نماز قائم ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, تو اب ایسا نہیں ہے حسین علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہو تو ہو گیا میں تو اپنی الگ جماعت کروں گا. کہا نہیں, جب فرزند رسول نماز پڑھ رہے ہیں
تو میں الگ نماز کیوں پڑھا ہوں؟ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ماں کا ادب کیا, بچے کا ادب کیا, اب یہ توفیق الہی نصیب ہوئی کہ سامنے آتے فرزند سے کہتے میرے ہاتھوں کو باندھ دو, ہاتھوں کو بندھواتے اور پیش ہوتے ہیں. اب جب پیش ہو رہے ہیں نا تو اب استقبال کیسا کیا مولا حسین نے؟ کہا عباس ہمارا مہمان آ گیا, اور اپنی نشست سے کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں. اور میر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو کیسے پیش کیا؟ پھیلا کے ہاتھ کہنے لگے شاہدی ادب, لگ جا گلے سے روکی تو روکی ہماری راہ, ہے تو دوست ہم تو ہیں دشمن کے خیر خواہ, تیری نہ کچھ خطا ہے نہ ہاتھوں کا کچھ ہونا, تجھ کو نہ بخش دے یہ رحیمی سے دور ہے. اور دیکھیں کیسے معاف کر دیں, روکا تھا ہم کو موت نے, تو بے قصور ہے. ہاتھ سے روک رہے تھے نا, امام نے فرمایا نہیں تیرے ہاتھ نے نہیں روکا, موت نے ہمیں روکا, تو نے ہمیں نہیں روکا, موت نے ہم کو روکا. کیوں؟ ادب کر لیا نا امام. جیسے انسان ادب کر لیتا ہے تو کس منزل, بس آپ کے آنسو جاری ہو گئے اشرف ہے, بس میں آپ کی آنسو آنکھوں سے اشرمائیں, انشاءاللہ مجلس قبول ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ایک روایت میں کہ آنسو جاری ہو جائیں بلند آواز سے مجلس قبول. ادب ہمارا موضوع ہے, ادب. اب ہمارے نواب بیٹھے ہیں, انہوں نے ہم سے کہا تھا ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کھانے کا ادب. کیا کھانے کا ادب؟ دیکھیں مولا نے جب تک تمہیں بھوک نہ لگے دسترخوان اور جب بھوک لگے ارے بیٹھ گئے, اب تم لوگ میں لے رہے ہو, اب تم نے کہا ہاں تھوڑی سی جگہ بھی باقی ہے, تو کہا فوراً ہاتھ اٹھا. یہ فارمولہ ہے. کیوں؟ مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو معدہ ہے نا یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. اگر تم نے اس کو سنبھال لیا نا تو تمہیں اسپتال جانے کی ضرورت نہیں. یہ جو لاکھوں ہزاروں روپے کی تمہیں دوائیاں خریدنی پڑتی ہے اس وجہ سے خریدنی پڑتی ہے کیونکہ تم مولا کے سبب پر عمل نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے. وہ کیا قول ہے؟ کہا جب تک بھوک نہ لگے نہیں بیٹھو 10 سامان پہ, اور جب تھوڑی سی جگہ باقی ہو کہو ہاں تھوڑی سی ابھی جگہ ہے, تو اب نہیں لو میں آپ ہاتھ اٹھا بھائی ادب, تم بیمار نہیں ہو گئے. مولا نے دیکھیں فارمولہ دے دیا, تم بیمار نہیں ہو گئے اگر تم نے یہ خیال کر لیا. اب ہماری شادیوں کی محفل میں کھانے کا ادب کیا ہے؟ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, میں دوست سے بات کرتے کرتے فار ایگزامپل میرے موبائل پہ کال آئی, میں نے صرف یوں دیکھا, اب میں نے دیکھا دوست میرے سامنے نہیں کھڑا ہوا, میرے سامنے دوست نہیں ہے, تو میں سوچوں زمین پر نیچے گیا, آسمان پر گیا, یہ کہاں گیا؟ ارے مولانا صاحب کہیں نہیں گیا, وہ دیکھے نا وہ ٹن ٹن کی جو آواز آ رہی ہے برتن ہلنے کی, وہ وہاں پر. اب جو ہم نے دیکھا ہمارا دوست کئی میل کے فاصلے پر کھڑا ہوا, یعنی کئی دور فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا. ہم نے کہا بھائی تم تو یہاں کھڑے تھے. کہا بھائی میں کھڑا ہوا تھا لیکن دیکھا نہیں, کھانا کھل رہا تھا. تو بھائی تم کیا تھا کھانے میں؟ مینیو کیا تھا؟ بریانی تھی, قورمہ تھا, روٹی تھی, بوتلیں تھیں, شیر تھا, کھیر تھی, کسٹرڈ تھا, یہ تھا, یہی تھا نا سیرا, روز تھا, پراٹھے تھی. تو کیا زندگی میں پہلی بار کھا رہے؟ پہلی بار تو نہیں کھا رہے نا, یہ تو بچپن سے جب سے تم جوان ہوئے ہو کتنی بار شادیوں میں آئے ہو, کتنی بار محفلوں میں آئے, تم نے کھایا ہے کھانا. یہ وہی پراٹھے, یہ وہی بوٹیاں, یہ وہی بریانی, یہ وہی قورمہ ہے, یہ وہی روٹیاں. تو انسان کو جلدی کس بات کی؟ یعنی واقعاً آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن پڑھے لکھے افراد کو ایسا دکھا بھائی آپ کی تعلیم کیا؟ بھائی میں ایم پی ہوں, آپ کی تعلیم میں ماسٹر ہوں, آپ کیا میں انجینئر ہوں, آپ ڈاکٹر. لیکن جب کھانے کا موقع آ رہا ہے تو نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ میں انجینئر ہوں, نہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں کچھ بھی نہیں, بھول جاؤں. نہیں, ایسا نہیں. ادب اور فرمانے ادب. اب سندھ گورنمنٹ نے, اب دیکھیں سگنل پہ ہمارے جو ٹریفک کی مشکلات ہیں وہ کیا ہے؟ سگنل لگا ہوا ہے, صحیح ہے, سگنل لگا ہوا, میں نہیں رکتا اس کو. لیکن ایک مومن تھا وہ رکا ہوا تھا. میں نے بولا بھائی کیوں رکے ہوئے؟ دیکھیے نا ریڈ لائٹ ہے. کہا بھائی یہ تو سگنل ہے, یہ تو سگنل لگا ہوا ہے, کیمرہ تھوڑی لگا ہوا ہے. کیمرہ تھوڑی لگایا تھی گورنمنٹ نے یہاں. یعنی مجھے کیمرے کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں. میں کیمرے کا خوف کر رہا ہوں
یہ جو بیٹھا ہوا پولیس والا دیکھ, اگر میں جتنا اس پولیس والے سے ڈر رہا ہوں, اگر اتنا اللہ سے ڈرتا میں, تو میری روح کہاں پہنچ جاتی, میری پرواز کہاں پر ہوتی. ایک ایک جملے میں امام نے فرمایا کہ تمہاری پرابلم سالو ہو جائے گی. ایک جملہ ہمارا لے لو, صرف ایک. ادب لے لو ہم سے, ہم تمہیں ادب سکھا رہے ہیں. ادب کیا ہے؟ ادب یہ جب میرا بڑا محفل میں بات کر رہے ہیں نا, میرا بڑا بھائی ہے, میرا باپ ہے, میرے دادا ہیں, میرے پردادا بات کر رہے ہیں, تایا ہیں, چچا ہیں, بات کر رہے ہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کی بات کو نہ کاٹوں. وہ بول رہے ہیں نا, ممکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو اس فیلڈ میں ماہر ہوں گے, آپ بولیں گے, آپ ان کو بات کرنے دو. کیوں؟ ادب کا تقاضا یہ ہے. اب اگر فار ایگزامپل میرا دوست ہے, میں اس کو چاہ رہا ہوں بھائی, اچھا بعض افراد کو ادب کا تقاضا تبدیل ہو جاتا ہے, ان کو روکنا پڑتا ہے, کہتے ہیں بھائی تم رک جاؤ یہاں پر, تم کب سے بول رہے رک جاؤ. بعض افراد کیوں؟ کیونکہ بولنے جا رہے ہیں, بولنے جا رہے ہیں. مولانا کہنا فرماتے ہیں آفت الکلام الاطالہ. کلام کی آفت کیا ہے؟ گفتگو کی آفت کیا ہے؟ اس کو طویل کر دینا. کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی کربلا, کبھی ایک موضوع پر رہو, بات کرو, 2 منٹ 10 منٹ ہمیں بتا دو. اللہ اللہ خیر سے یہ ادب ہے. ایک فارمولا کرو ادب. اب دیکھیں ادب کیا ہوتا ہے. بہرول دانا کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا ارے بہرول دانا کیا تیری فضیلت ہے, کیا تیرا معیار ہے, کیا تیرا رتبہ ہے. بہرول دانا میں بزنس کرنا چاہوں, ذرا کوئی مشورہ تو دے. بہرول دانا نے اس کو اتنا خوبصورت مشورہ دیا, وہ گیا, اتنا اس کو پروفٹ حاصل ہوا, 15 دن میں 20 دن میں اتنا خوش ہو کر واپس آیا اور مستی میں کہنے لگا. پہلے کیا کہہ رہا تھا, ارے کیا تیرے فضائل ہیں, کیا تیرا رتبہ ہے, کتنی تیری شان ہے. خوبصورت مشورہ دی بہرول دانا نے. 15 دن بعد آیا, کہنے لگا او بہرول دیوانہ, یہ مشورہ دے بزنس کرنا, دوبارہ مشورہ دے, کیا کروں. اور بہرول دانا نے اس کو ایسا فضول مشورہ دیا, جتنی بھی اس کی انویسٹمنٹ تھی ساری ڈوب گئی. روتا ہوا بہرول دانا کے پاس آیا. بہرول دانا پہلا مشورہ تو اتنا اچھا تھا, دوسرا مشورہ اتنا فضول بیکار تھا. کہا جب تو میرے پاس پہلی بار آیا تھا نا تو تم سے ادب سے گفتگو کر رہا تھا, اور جب تو دوسری بار آیا نا تو تو بے ادب بنا ہوا تھا, تو میں نے مشورہ بھی ایسا ہی دیا جس کا تو لائق تھا. باوال بلندار صلوات. بے انبیاء بلندر صلوات. مجھے 25 منٹ ہو گئے, بس میں 2 نکات پیش کر دوں. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں بہت معذرت کے ساتھ. ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ اگر میں بزرگ سے اپنی کوئی میراث لے رہا ہوں نا, مثلا انہوں نے مجھے قورمہ کھانا سکھایا تو میں ویسے قورمہ, انہوں نے مجھے بریانی کھانا سکھایا ویسے بریانی, صحیح. لیکن ایک مسئلہ ہو گیا. وہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے والدین سے, بزرگوں سے, دادا دادی سے, نانا نانی سے قورمہ, بریانی, سبزی, روٹی کھانا تو سیکھ لی. میں نے ایک چیز ان سے لی, اس کے آداب نہیں سیکھے. وہ کیا چیز لی؟ میں نے دادا ابو کے ہاتھ سے پان تو لے لیا. دادا ابو پان تو دے مجھے, میرے دادا ابو نے مجھے پان دے دیا, کھائیے لو. پان میں نے لے لیا, پان کھانے کے آداب نہیں لیے. میں نے اپنے دادا سے, نانی سے پان کھانا سیکھ لیا, پان کھانے کے آداب نہیں لیے. اب میں بے ادبیاں کرتا پھر رہا ہوں. اچھا بھائی پان کھانے کے آداب کیا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے پان کھائے نہیں کھائے, ہم کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر بتائے گا. اصول یہ ہے کہ جس کی ایکسپرٹیز ہے اس سے جا کے پوچھو. لیکن ہم جو معاشرے کا مسئلہ وہ بتا رہے ہیں. پان میں نے لے لیا, مجھے کھانا نہیں آتا. اب میں کیسے کھا رہا ہوں؟ مسجد میں ہوں, ابھی میں صحنی مسجد میں ہوں, مجھے اذان کی آواز آئی, میرے منہ میں پان تھا. وہ شکل کیسی ہوتی میں نہیں بنانا چاہ رہا, آپ کو ذہن میں نہیں آئے. میں نے کہا ارے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا میں نے کہا مولا حسین نے کہا اول وقت نماز پڑھو. فوراً میں مسجد نہیں گیا, میں وضو خانے گیا. وضو خانے میں گیا, وہ کچا پکا پھیکا پان میں نے وہیں پر تھوک دیا. اور میں اتنی تواضع کے ساتھ وہاں پر وضو کر رہا ہوں, پروردگار یہ جو میں نے وضو کیا میرے چہرے کو جنت میں نورانی بنا دیجیے. پروردگار میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں, یہ دعائیں ہیں نا وضو, میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں. پروردگار میں مسح کر رہا ہوں, پروردگار اپنی رحمتوں کا نزول میرے یہ کر رہا ہوں. مسجد میں جا رہا ہوں, رو کے گرنے کے ساتھ رو رہا ہوں, گریا کر رہا ہوں. وہ جو وضو خانے پر میں کر کر آیا ہوں,
اب وہ جو مومنین وہاں پر آ رہے ہیں وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کون برخوردار تھا, کون بندہ خدا تھا؟ میں یہاں پر رو رہا ہوں, گریہ کر رہا ہوں, اور وہاں پر میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اور صحیح باتیں ہو رہی ہیں. میں نے اگر کوئی چیز کھائی ہے تو میں اس کو ڈمپ مجھے کہاں کرنا یہ بھی سیکھوں. اچھا میرے دادا دادی نانا نانی کو پتا تھا جب وہ پان کھاتے تھے نا ان کے پاس ایک پاندان ہوتا تھا اور ایک اگال دان ہوتا تھا. بزرگ میری دائی کرے, ایک پاندان ہوتا تھا ایک اگال دان ہوتا تھا. پاندان ہمیں ادب سکھاتا تھا پان کو رکھنا کیسے ہے, لپیٹ کر سلیقے سے طریقے سے, یہ کتھا ہے یہ چھالیا ہے یہ وہ ہے, سب کے الگ الگ کھانے بنے ہوئے ہوتے تھے. پان کو ایسے نہیں پھینکا ہوا, بڑے سلیقے سے اس کے اندر کاغذ میں یا ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جاتا تھا پروٹوکول کے ساتھ. اگالنا کیا, اب جب میں نے پان کھا لیا اب میرے پاس ایک برتن ہے, اب ایسا نہیں میں نے کھا لیا ادھر پیپ مار رہا ہوں ادھر پھینک رہا ہوں ادھر نہیں, اب اگالنا ہے میرے پاس. اب میں نے دیکھا نا نہیں سامنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو ایک کپڑا اس کے ساتھ اگالدان کے ساتھ ہوتا تھا, وہ کپڑا اس طرح سے رکھ کے اگالدان کے اندر پیپ پھینک رہا ہوں. یہ ادب تھا پان کھانے. اب جب میں نے ادب نہیں لیا نا تو اب ہمارے بس اسٹاپس کا حال دیکھ لیجئے, ہماری پبلک سروسز کا حال دیکھ لیجئے, ہمارے جہازوں کا حال دیکھ لیجئے. صحیح ہے, رکشے والے جا رہے ہیں تھوکتا ہوا جا رہا ہے, بس والا اوپر سے تھوک رہا ہے, ارے یہ کہاں سے تھوک رہا ہے اوپر سے حضرت کے ساتھ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کے ایک قول کو ان سے نہیں کیا. اب جب میں نے ایک قول نہیں کیا, صرف ایک قول, میرا پورا شہر برباد ہو گیا کیونکہ میں نے ان سے ادب نہیں کیا, پان کھانے کا ادب کیا. اگر میں لے لیتا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. روایات میں جا کر دیکھیں تھوکنا جو ہے نا, جو تھوکتا ہوں میں اس کی مذمت آئی ہے کہ بھائی چلتے پھرتے راستے میں ایسے نہیں تھوکو, یہ جو روڈ ہے یہ میں ابھی گلی سے پوچھے سے آیا ہوں یہاں پہ تھوکوں, یہ میری پراپرٹی ہے, عوام کی پراپرٹی ہے, اس پر صرف میرا حق نہیں ہے, تمام مسلمانوں کا حق ہے اس پر. روڈ پر وہ چلیں پھریں آئیں جائیں. وہ جو مسجد میں امام بارگاہ کو وضو خانے کو میری پراپرٹی ہے کیا؟ نہیں, مومنین کی پراپرٹی ہے, عوام کی پراپرٹی ہے. تو میں نے کیسے وہاں پر جا کے یہ کام کر دیا؟ رضویہ امام رضویہ امام بارگاہ چوری امام بارگاہ الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے, بہتری ہے. امام بارگاہ شاہ نجف پہ کام ہو رہا ہے, متوجہ کیا جا رہا ہے, کام ہو رہا ہے. امام بارگاہ کی رضا ہے الحمدللہ. متوجہ کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, مومنین کو طریقے سلیقے روش بتانے کی ضرورت ہے. بس یہ کہا ادب لے لو, اگر ادب لے لو گے تو کامیاب ہو جاؤ. اب ادب جب بگڑتا ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں بگڑتا ادب. یہ جو میرے معاشرے میں پان آیا, یہ جو میرے معاشرے میں یہ چیزیں آئیں, یہ ایسے ہی نہیں آ گئی. اس کے پیچھے باقاعدہ لوگوں نے انویسٹمنٹ لگائی, پیسہ لگایا, وقت لگایا, اسٹریٹجیز لگائی, کیسے ان کو پان کے اس میں کام میں لگانا, کیسے اس کو چھالیاں کھلانی. معذرت چاہتا ہوں میں یہ الفاظ ممبر سے کروں, معذرت پاؤں. تو بس دشمن کیا کر رہے ہیں, مجھے بے ادب بنانے کے لیے انویسٹمنٹ لگا رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے, اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں. دشمن میرے خلاف, مومنین کا کیا کام ہے, میرا کیا کام ہے, میں اس کے خلاف پلاننگ بناؤں, اس کے خلاف پیسہ استعمال کروں, اس کے خلاف اپنا وقت لگاؤں. میں اپنے امام بارگاہوں کو جا کر ان کی جو ٹرسٹ ہے نا اس کو مضبوط کروں. امام بارگاہ میں ارے پنکھا نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا, ارے لائٹ دیکھو کیسے ڈیم ہو رہی ہے, جل رہی ہے, بجھ رہی ہے, یہ دیکھو تسبیح کے دانے کیسے بکھر رہے ہیں. یعنی میں مسجد جا رہا ہوں نا تو میری یہ سوچ ہے کہ مسجد مجھے کچھ دے, میں مسجد سے لینے جا رہا ہوں. میں نے یہ سوچ کیوں نہیں بنائی کہ مسجد کو دوں. یعنی میں نماز ظہر میں گیا سوچ کے مسجد سے لینے جا رہا ہوں. بھائی تم یہ سوچ بناؤ کہ آج میں مسجد کو دینے جا رہا ہوں. 100% اگر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, 20% ایسے افراد ہوں گے جو کام خراب کر رہے ہیں, صحیح ہے نا. لیکن ان 20% افراد کے چکر میں 80% افراد کا کام کیوں خراب کر رہا ہوں. بس میرے ذہن میں کسی نے ڈال دیا, ارے یہ کھا جائیں گے, وہ کھا جائیں گے, انہوں نے کھا لیا, دیکھو نا کام نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. مومن مولا کیا فرماتے ہیں, مومن وہ کہتے ہیں اے مومن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اپنی جگہ سے نہ ہٹی ہو. تیرے اندر اتنی مقاومت ہو, اتنی استقامت ہو. ایک مرتبہ مجھے کوئی دھکا دیتا ہے میں پیچھے ہٹوں, ایک مرتبہ دھکا نہیں دے گا, صرف ایک ایسا شبہ کان میں ڈال کر چلے گا, ارے اس کو مت دیجیے کھا جائے گا, اسے امام بارگاہ کو دیجیے وہ بھی کھا جائے گا, یہ بھی کھا جائے گا. ارے تو بچا کون؟ جب سب کھا رہے ہیں تو بس یہ پھر ادارے کیسے چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جو اداروں کو اٹھا رہے ہیں, جو اداروں کو چلا رہے ہیں. ہم ان کی مشکلات کو سمجھیں, ہم
ادب یہ ہے مسجد میں جانے کا ایک ادب، روایت میں نہیں ہے لیکن ایک ادب سائیکولوجیکل طور پر یہ ہو جائے، نفسانی طور پر، نفسیاتی طور پر کہ بھائی میں ہمیشہ مسجد سے دینے نہیں جاؤں، میں مسجد کو دینے جاؤں. میں نے وقت لیا بس ایک دم بات پیش کر کے تمام میں آپ نے وقت لگایا. اور ادب سیکھنا ہے تو حضرت عباس سے سیکھیں. مولا جو حکم خیمے لگاؤ، خیمے ہٹاؤ، نماز کے لیے وقت مانگ لو، تلوار نامے رکھ لو، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، صفائی کرو، پانی لاؤ. بیوی ان بنی سے سیکھ. یہ وہ بیوی ہے کہ جب روایت کا جملہ کہ جب یہ ازدواج کر کے گھر میں داخل ہو رہی ہے نا تو مولا کائنات جب گھر میں داخل ہو گئے بیوی ان بنی دہلیز پر رک گئے. ہم لوگ کیا دہلیز پر رک کر تو مولا کائنات بیوی اندر آئیے تشریف لائی. کہا نہیں میں اندر نہیں آؤں گی. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس گھر کی بڑی شہزادی مجھے اجازت نہ دے دے میں گھر میں داخل نہ ہوں. یعنی میں بی بی زینب سے جب تک اجازت نہیں لوں گی میں گھر میں نہیں آؤں. اجازت لی ہے، مانگی ہے، گھر میں آئی ہے، وارد ہوئی ہے. یعنی یہ مقام ہے بی بی زینب کا کہ ام البنین جیسی بی بی اجازت لیتی ہے بی بی زینب سے. لیکن ہائے عصر عاشورا، نہ صرف یہ کہ یزیدی فوج خیموں میں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں لے رہی بلکہ خیموں میں آ کر بغیر اجازت کے بی بی کے خیمے کو آگ لگا دی گئی. راوی یہ کہتا ہے میں دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک خیمے جلتے ہوئے خیمے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، بلند قامت بی بی. میں نزدیک گیا، میں نے کہا بی بی آپ دیکھ نہیں خیمہ چل رہا ہے، آپ ہٹ جائیے، آپ دور چلی جائیے، اپنی جان بچائیے. بی بی نے فرمایا میں کیسے اس خیمے سے دور چلی جاؤں؟ اس وقت اس خیمے میں امام زین العابدین موجود ہے. چلتے ہوئے خیمے میں بی بی زینب گئی ہے، مولا زین العابدین کو باحفاظت نکال کر لائی ہے. اب جب مولا زین العابدین کو لائی نا تو بی بی سکینہ آئی اور کہتی ہے بھوپی جان سر پر چادر نہیں ہے، اگر چادر نصیب ہو جائے. بی بی زینب فرماتی ہے سکینہ تیری بھوپی کے پاس بھی چادر نہیں ہے. اب بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. بی بی زینب کیا منظر دیکھتی ہے بی بی زینب کہ شمر ڈھونڈتا ہوا نزدیک آیا بی بی سکینہ کے اور بالوں میں ہاتھ ڈالتے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس کے بابا نے شہید کر دیا اس کے بابا کو، اب یہ دستے شفقت پھیرے گا. لیکن بی بی سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کشا کشا لے جا رہا ہے. عزیزو اگر ادب سیکھ رہا ہے اس بی بی سے سیکھے. عزیزو جب گھر میں وارد ہوئی تمام بچوں کو جمع کیا، کہتی ہے بچوں میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، تمہاری کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں. جس مولا حسن کی کنیز ام البنین ہو، بی بی زینب کی کنیز ام البنین ہو، مولا حسین کی کنیز ام البنین ہو، کیا مولا حسین کا یہ حق بنتا تھا کہ تبتی سرزمین پر ذبح کر دیا جائے؟ مولا حسن کا یہ حق بنتا تھا کہ جنازے پر تیر برسا دیے جائے؟ بی بی زینب کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ کے سر سے چادر کو چھین لیا جائے. عزیزوں بس ایک منزل لے لیجئے، کربلا کا مارکا ہو گیا. بی بی زینب ضعیف العمر ہو گئی، ضعیف ہو چکی ہیں. آئی بی بی ام البنین سے جب ملی ہے نا تو بی بی ام البنین نے سوال کیا اے زینب آپ تو اتنی ضعیف العمر ہو چکی ہیں، سر نصیدہ ہو چکی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بی بی کیا فرمائے اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے ایک وجہ یہ ہے کہ میرے سر سے چادر چھین لی گئی، ایک وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے میرے بھائی کے دندان مبارک پر یزید چھڑی مار رہا تھا، ایک وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے میری 4 سالہ سکینہ کو یزید تمیزی میں مانگ رہا تھا. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں اپنے علم کو فروغ دینے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں اسی طرح وہ آئمہ جن کو ہم یاد نہیں کر پاتے، وہ فاطمات جن کو ہم یاد نہیں کر پاتے، وہ بیویاں مقدس بیویاں جن کو ہم یاد نہیں کر پاتے، اسی طرح ہم اتحاد وحدت محبت کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم فرش اعظم بچھائیں. صاحب مجلس کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں. یقیناً ان کی سہمات ہیں، ان کی توجہات ہیں، ان کی توفیقات ہیں. یقیناً بیوی نے ان کو اذن دیا جس کے مطابق آپ سب یہاں جمع ہوئے، آپ سب یہاں پر آئے. پروردگار ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم 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 اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم بھائی کی داد سے کبھی سر نہ اٹھایا 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 عاشق شبیر دل افکار کا ماتم عاشق شبیر دل افکار کا ماتم عاشق شبیر دل افکار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم پانی نبیوں نے سے جانے بھی کٹائے پانی نبیوں نے سے شانے بھی کٹائے پانی نبیوں نے سے جانے بھی کٹائے پانی نبیوں نے سے شانے بھی کٹائے ہم رتبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم رتبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم رتبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم بازو میں رسن بار کھلے شام کا دربار 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 زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم جب لاشیں اڑائی تو زینب یہ پکاری 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 لو آگے کرو شہ کے طرفدار کا ماتم لو آگے کرو شہ کے طرفدار کا ماتم لو آگے کرو شہ کے طرفدار کا ماتم عباس کا ماتم
عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم ہے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم خیمے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم سے خیمے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم میں خیمے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم سے خیمے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم میں کرتی ہوئی عباس علمدار کا ماتم کرتی ہوئی عباس علمدار کا ماتم کرتی ہوئی عباس علمدار کا ماتم علی علی اے رب جہاں پنجتنے پاک اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے ہر بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم گوروں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم دن کو ملے ولولائے انو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر تھا جگر دے ماں کو ملے ثانی زہرا کا طریقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا کر دیا جو پردائے زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے ارے مولا تجھے زینب کی اسیر کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے مولا عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو گھر دے ہم کوئی نہ دے ہم کو سوائے ہمیں شبیر شبیر کا غم پاک رہا ہے کوئی درد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ